بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن عبداللہ ابن مسعود قال لما كان ليلة أسري برسول الله صلى الله عليه وسلم لقي إبراهيم وموسى وعيسى فتذاكروا الساعة فبدأوا بإبراهيم فسألوا عنها فلم يكن عنده منها علم ثم سألوا موسى فلم يكن عنده منها علم فرد الحديث إلى عيسى ابن مريم فقال قد أهد إلي فيما دون وجبتها فأما وجبتها فلا يعلمها إلا الله فذكر خروج الدجال قال فأنزلوا فأقتله ومي كذيبان فإذا راني ذاب كما يذوب الرصاص قال فيهلكه الله حتى إن الحجر والشجر ليقول يا مسلم إن تحتي كافرا فتعال فاقتله قال فيهلكهم الله۔ یہ روایت مصنف ابن ابی شیبہ سے لی گئی ہے۔ اس کا رقم ہے 38,521۔ اس کا ایک حصہ میں نے پڑھا ہے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا جس رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج ہوئی، یہ ہم بتا چکے ہیں کہ یہ 4 الگ الگ واقعات ہیں جن کو بعض راویوں نے ملا کر ایک قصہ بنا دیا ہے۔ ان 4 واقعات میں سے ایک قرآن مجید کی سورہ بنی اسرائیل میں بیان ہوا ہے، دوسرا قرآن مجید کی سورہ نجم میں بیان ہوا ہے، اور 2 حدیث کی کتابوں میں روایت ہوئے ہیں۔ یہ الگ الگ واقعات ہیں، ان کو جمع کر کے ایک واقعہ بعد کے راویوں نے بنایا ہے۔ چاروں کے چاروں رویا ہیں۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ چیزیں دکھائی گئیں، ان میں سے ایک وہ رویا ہے کہ جس طرح بیداری کے عالم میں کھڑے کھڑے کوئی مشاہدہ ہو جاتا ہے، اور دوسرے وہ ہیں کہ جو خواب کے عالم میں ہوئے ہیں۔ تو یہ معراج کے اسراء کے واقعات ہیں، انہی کے ضمن میں ایک یہ واقعہ بھی آ گیا ہے۔ جس رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج ہوئی، آپ کی ملاقات سیدنا ابراہیم، موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام سے بھی ہوئی۔ یہ معراج کی روایتوں میں ملاقات کا حال عام طور پر لوگ جانتے ہیں۔ اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ جس وقت ملاقات ہوئی اور سب ایک جگہ پیغمبر اکٹھے حضور نے دیکھے، تو قیامت کے بارے میں بات چیت شروع ہو گئی۔ سب سے پہلے انہوں نے ابراہیم علیہ السلام سے پوچھا، لیکن انہیں اس کے بارے میں معلومات نہیں تھی۔ اگر غور کر کے دیکھا جائے تو مذہب میں سب سے بڑا مسئلہ یہی ہے، قیامت برپا ہونی ہے، اس کا وقت کیا ہوگا۔ قرآن مجید نے بھی صاف کہہ دیا ہے کہ اس کا وقت تو اللہ ہی کے علم میں ہے، کسی کو نہیں بتایا گیا۔ تو اس رویا میں خواب دیکھا ہے جو حضور نے، اس کی تفصیلات حدیث کی کتابوں میں اس سے پہلے بیان ہو چکی ہیں، اور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ وہاں پیغمبر بیٹھے ہیں اور اس پر گفتگو ہو رہی ہے کہ یہ قیامت کب آئے گی، کیا ہے یہ قیامت۔ ابراہیم علیہ السلام سے پوچھا، لیکن انہیں اس کے بارے میں معلومات نہیں تھی۔ پھر انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا، انہیں بھی اس کا علم نہیں تھا۔ یعنی اب ایک دوسرے سے پوچھا جا رہا ہے کہ آپ کو کچھ بتایا گیا ہو، آپ کو کچھ بتایا گیا ہو۔ اس پر عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام سے بات کرنے کو کہا گیا، تو انہوں نے فرمایا کہ مجھے قیامت کے قائم ہونے سے پہلے کی باتیں بتائی گئیں۔ یعنی یہ جو قیامت کی نشانیاں ہمارے ہاں بیان ہوتی ہیں، 10 نشانیاں ہیں، ان 10 نشانیوں کو میں یہاں بیان بھی کر چکا ہوں، ان پر درس بھی ہو چکا ہے۔ تو یہ 10 نشانیاں رسول اللہ کے علم میں کیسے آئیں، یہ اصل میں اس رات اس رویا میں حضرت مسیح نے بتائی۔ یعنی اس رویا میں جو ملاقات ہوئی، بات ہوئی، تو جس طرح ہمیں جو رویا دکھائے جاتے ہیں اس میں ایسا ہی ہوتا ہے نا کہ میں نے اپنے والد کو دیکھا، وہ یہ بات کر رہے تھے، میں نے اپنے استاد کو دیکھا، وہ یہ بات کر رہے تھے۔ تو حضور نے یہ دیکھا کہ اس طرح کی گفتگو پیغمبروں کے درمیان ہو رہی ہے، اور اس میں حضرت مسیح یہ کہتے ہیں کہ مجھے معلوم ہے، کچھ نشانیاں معلوم ہے، وقت تو اللہ ہی کے علم میں ہے، وہ کسی کو بھی معلوم نہیں۔ تو پھر انہوں نے وہ نشانیاں بتائیں۔
انہوں نے فرمایا مجھے قیامت کے قائم ہونے سے پہلے کی باتیں بتائی گئی ہیں، رہا اس کے قائم ہونے کا وقت تو وہ اللہ کے سوا کسی کو معلوم نہیں، یعنی کچھ نشانیاں البتہ مجھے بتائی گئی ہیں۔ پھر انہوں نے یعنی ان نشانیوں میں جو بیان میں نے عرض کیا کہ وہ 10 ہیں، پھر انہوں نے دجال کے ظہور کا ذکر کیا اور فرمایا میں نازل ہو کر اس کو قتل کروں گا۔ یہیں سے در حقیقت سیدنا مسیح کے نزول کا واقعہ اور یہ سب چیزیں ہمارے ہاں روایتوں میں آئی ہیں۔ تو دجال کا کیا مطلب ہے؟ دجال عربی زبان میں کہتے ہیں بڑے فریب کار کو، جو کوئی بڑا فریب کر کے لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے نکل آئے، تو عربی میں اس کو کہیں گے دجال۔ دجل و فریب اردو میں بھی سنا ہوگا، اسی سے بنا ہوا لفظ ہے۔ تو یہ کہا گیا ہے کہ وہ المسیح الدجال ہوگا۔ یہاں تو بہت اجمال سے ذکر ہوا ہے، دوسری روایتوں میں بڑی تفصیلات ہیں۔ المسیح الدجال کا مطلب یہ ہے کہ کوئی شخص یہ دعویٰ کرے گا کہ تم سب لوگ جس مسیح کا انتظار کر رہے تھے وہ میں ہوں اور میں آ گیا ہوں، یہ دعویٰ کرے گا، لیکن وہ جھوٹا ہوگا۔ تو سارے جتنے بھی ابراہیمی مذاہب ہیں، مذہب تو ایک ہی ہے، اسلام ہے، پیغمبروں نے ان کو پیش کیا، پیغمبروں کی امتوں نے الگ الگ صورت بھی دے لی ہے۔ تو اس میں اگر آپ دیکھیں تو یہود بھی مسیح کا انتظار کر رہے ہیں، یعنی ان کے نزدیک وہ مسیح جس کو ہم مانتے ہیں کہ وہ اللہ کے پیغمبر تھے، وہ آئے، یا مسیحی مانتے ہیں، وہ تو خدا کا بیٹا بنا بیٹھے، لیکن بہرحال مانتے ہیں کہ حضرت مسیح آ گئے تھے، اور دنیا کی اس وقت کی سب سے بڑی مذہبی جمعیت تو انہی کی ہے، وہ سب مانتے ہیں۔ لیکن یہود نے اس کو نہیں مانا، ان کی زندگی میں نہیں مانا، اور سیدنا مسیح کو صلیب دینے کی کوشش کی انہوں نے اپنے زمانے میں۔ تو وہ بھی انتظار کر رہے ہیں کہ مسیح کو آنا ہے، ابھی پیشین گوئیاں ان کے ہاں بھی موجود ہیں، وہ پوری ہو گئیں حضرت مسیح کی صورت میں، لیکن انہوں نے اس کو قبول نہیں کیا۔ ہمارے ہاں بھی یہ روایت یہاں سے داخل ہو گئی، اور جب داخل ہوئی ہے تو ظاہر ہے کہ عام طور پر ہمارا مذہبی روایتی طبقہ بھی سارے اس بات کو مانتا ہے کہ حضرت مسیح کو آنا ہے، اور خود مسیحی بھی یہ مانتے ہیں کہ وہ 3 دن کے بعد اٹھ کھڑے ہوئے تھے اور انہوں نے کہا تھا کہ میں آؤں گا۔ تو ہمیں بھی کہا ہے اس رویا میں کہ میں آؤں گا، اور ان کو بھی کہا ہے میں آؤں گا، وہ متی کی انجیل میں ہے، اس کے اوپر میں نے بڑی تفصیلی گفتگو بھی کی ہے۔ تو یہ جو ان کا بیان ہے یہی اصل میں ماخذ بنا ہے پھر روایتوں کا بھی، عقائد کا بھی، بہت سی چیزوں کا بھی۔ تو اس کی نوعیت کیا ہے، اس پر ہم انشاءاللہ اگلی نشست میں گفتگو کریں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم مصنف ابن ابی شیبہ کی ایک روایت کا مطالعہ کر رہے ہیں، جس کا رقم ہے 38,521۔ روایت میں نے پڑھ دی تھی، اس کا ترجمہ بھی کر دیا تھا۔ اس میں ہم وہاں پہنچ گئے تھے جہاں سیدنا مسیح نے اپنے آنے کا ذکر کیا ہے۔ یہ میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ یہ سب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے رویاں ہیں۔ یہ پورا باب ہم نے ترتیب دیا ہے اور یہ بتایا ہے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف موقعوں پر اپنے بعض رویا یا اپنے بعض خواب بیان کیے، یا کسی کے خواب پر کوئی تبصرہ کیا۔ وہ خواب یہ بتاتے ہیں کہ پیغمبروں کے لیے خواب کس طرح ذریعہ علم بنتے ہیں۔ میں توجہ دلا چکا ہوں کہ ایک تو وہ وحی ہے جو قرآن کی صورت میں آتی ہے یا کتاب کی صورت میں آتی ہے۔ اس کے علاوہ جب پیغمبر دنیا میں موجود ہوتے ہیں تو ان کو جو مشن سپرد کیا جاتا ہے اس کے لحاظ سے بہت کچھ ہدایات دی جاتی ہیں، وہ الگ سے دی جاتی ہیں۔ اس کے ساتھ ماضی اور مستقبل کی بعض چیزیں رویا میں دکھائی جاتی ہیں۔ رویا محتاج تعبیر ہوتے ہیں۔ یہ بنیادی بات ہے جس کو نہ سمجھنے سے ہمارے ہاں بڑی غلطیاں پیدا ہوئی ہیں۔ یعنی رویا میں جو واقعات دکھائے جاتے ہیں وہ محتاج تعبیر ہوتے ہیں ہمیشہ۔ ان میں جو بات جیسے بیان کی جاتی ہے وہ ضروری نہیں کہ اس طرح ہو۔ ہمیں جو رویا دیکھنے کا موقع ملتا ہے، ہر آدمی کو کچھ نہ کچھ خواب آ جاتے ہیں، ان کا بھی تجزیہ کر کے دیکھیے تو ان میں تینوں صورتیں ہوتی ہیں۔ واقعے کو ہم رویا میں دیکھ لیتے ہیں، خواب میں
واقع اور تمثیل کا امتزاج سا بن جاتا ہے، سراسر تمثیل ہوتے ہیں۔ ان چیزوں کو بہت اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے، کیونکہ سب خرابیاں خاص طور پر رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو جو رویا بعد کے زمانوں کے بارے میں دکھائے گئے، ان میں اسی چیز کو نہ سمجھنے سے پیدا ہوئی ہیں۔ یعنی ایک یہ ہے کہ میں ویسے ایک چیز کو بیان کر رہا ہوں، اور ایک چیز یہ کہ میں اپنا خواب بیان کر رہا ہوں، رویا بیان کر رہا ہوں۔ قرآن مجید نے اسی وجہ سے، یعنی ایک پہلو یہ بھی ہے، ظاہر ہے کہ یہ تو نہیں کہا جا سکتا کہ اسی وجہ سے، لیکن ایک پہلو یہ بھی ہے جس کو ملحوظ رکھ کر سورہ یوسف میں وہ سب خواب بیان کر دیے۔ یعنی اس میں دیکھیے تمثیلی خواب بھی ہیں اور تمثیل اور حقیقت کے امتزاج کے خواب بھی ہیں، دونوں طرح کے موجود ہیں۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ رویا بھی قرآن میں بیان ہوا ہے، جس میں آپ کو مکے میں داخل ہونے کی بشارت دی گئی۔ اس کے الفاظ ہی یہ ہیں کہ ہم نے اپنے پیغمبر کو بالکل سچا رویا دکھایا تھا۔ ہم نے اس کو یہ دکھایا تھا کہ لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ آمِنِينَ مُحَلِّقِينَ رُؤُوسَهُمْ وَمُقَصِّرِينَ۔ تو وہاں جس طریقے سے حرم میں داخل ہوتے ہیں، اسی طرح رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آپ کو دیکھا اور صحابہ کو دیکھا۔ تو یہ رویا بھی محتاج تعبیر تھا، یعنی کیا شکل ہوگی، کب ہوگا، کیا صورت ہوگی، لیکن اس میں واقعہ ہی دکھا دیا گیا جیسے کہ وہ فی الواقع ہوگا۔ سیدنا یوسف کو تمثیل کی صورت میں دکھایا گیا، 11 ستارے اور سورج اور چاند میرے سامنے جھک رہے ہیں۔ یہ حقیقت ہے جس کو واضح کرنے کے لیے یہ رویا کا پورا باب ہم نے ترتیب دیا ہے۔ حدیثوں میں سے یہ کوئی 22 کے قریب رویا کے واقعات ہیں، یہ آخری ہے جس کو ہم اس وقت پڑھ رہے ہیں۔ تو اس میں یہ بیان ہوا ہے کہ جس رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج ہوئی، میں عرض کر چکا ہوں کہ یہ بھی رویا تھا۔ تو آپ کی ملاقات پیغمبروں سے ہوئی، یہ آپ نے بہت سن رکھا ہوگا۔ ہمارے ہاں اس پورے واقعے کو رویا نہیں سمجھا جاتا، اس سے بھی جو مسائل پیدا ہوئے ہیں اور جو اس سے علم کلام وجود میں آیا ہے، اس سے سب لوگ واقف ہیں۔ یہاں تک کہ اس علم کلام کا منتہائے کمال اقبال کا یہ شعر ہے کہ یہ معراج مصطفیٰ کیا ہے، خبر ملی ہے یہ معراج مصطفیٰ سے مجھے کہ عالم بشریت کی زد میں ہے گردوں۔ یہ دیکھیے کہ ایک ہی چیز کو جس جگہ سے لیا گیا ہے اس کی بنیاد پر ایک پورے فلسفے کو بیان کر دیا گیا ہے۔ تو یہ رویا تھے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے، ان میں بعض حقائق دکھائے گئے ہیں، ان حقائق کو سمجھنا چاہیے۔ اس میں پیغمبروں کی ملاقات ہوئی ہے، یعنی یہ کوئی حقیقی واقعہ نہیں ہے جس طرح کہ ہم خیال کرتے ہیں۔ پیغمبروں کی ملاقات ہوئی ہے، جیسے میں خواب میں اپنے باپ کو دیکھتا ہوں، کسی پیغمبر کو دیکھتا ہوں، تو اللہ تعالیٰ ممثل کر دیتے ہیں شخصیات کو، اور پھر ہم ان سے باتیں بھی کرتے ہیں، سنتے بھی ہیں، یہ سب چیزیں ہوتی ہیں۔ تو اس میں بات ہوئی، ان باتوں میں جو وہاں ہوئی ہیں یہ بیان کیا گیا ہے کہ پیغمبروں سے جب اس رات ملاقات ہوئی تو گفتگو اس موضوع پر چل نکلی کہ قیامت کا کیا معاملہ ہے۔ تو سب نے کہا کہ قیامت کا وقت تو ہر ایک کو معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کسی کو ہی نہیں بتایا، وہ تو اللہ ہی کے علم میں ہے۔ تو پوچھا گیا کہ کوئی اور معلومات، تو سب نے کہا کہ نہیں، ہمیں کوئی معلومات نہیں۔ یعنی ابراہیم علیہ السلام نے بھی، موسیٰ علیہ السلام نے بھی، سب نے کہا کہ کوئی معلومات نہیں ہے۔ اس موقع پر سیدنا مسیح نے کہا کہ مجھے کچھ باتیں بتائی گئیں۔ تو یہ میں عرض کر چکا ہوں کہ انہوں نے کہا کہ مجھے قیامت کے قائم ہونے سے پہلے کی کچھ باتیں بتائی گئی ہیں، یہ انہوں نے بتایا۔ اب یہ رویا میں سیدنا مسیح بتا رہے ہیں، تو اس وجہ سے یہ سب کی سب محتاج تعبیر ہو جائیں گی جتنی بھی ہیں۔ ان میں ہر چیز اب ضروری نہیں کہ واقعہ ہو، واقعہ بھی ہوتا ہے، جیسے میں نے عرض کیا، واقعہ اور تمثیل کا امتزاج بھی ہو جاتا ہے اور محض تمثیل بھی ہوتی۔ تو انہوں نے بتایا، اس میں انہوں نے یہ کہا تھا کہ رہا اس کے قائم ہونے کا وقت تو اللہ کے سوا کسی کو معلوم نہیں۔ پھر انہوں نے دجال کے ظہور کا ذکر کیا۔ یہ بہت ترتیب سے نہیں ہے، واقعات ظاہر راویوں نے بیان کیے ہیں، بعض دوسری جگہوں پر وہ ترتیب بھی سمجھ میں آ جاتی ہے کہ کس ترتیب سے انہوں نے یہ باتیں بیان کی ہوں گی۔ ہمارے ہاں اس باب کی جتنی روایتیں بعد میں ہیں وہ اصل میں یہی رویا ہے، جس کو پھر مختلف لوگ اپنے اپنے طریقے سے بیان کر رہے ہیں۔ کوئی اس کا ایک جز بیان کر دیتا ہے، کوئی دوسرا، اور کوئی پوری تفصیل سے بیان کر دیتا ہے۔
تو یہاں یہ رویا کے ذیل میں، یعنی جہاں رویا کا ذکر ہوا ہے باقاعدہ کہ یہ خواب ہے، یہ دیکھا جا رہا ہے، یہ اس کی صورتحال ہے، تو یہ فرمایا کہ پھر انہوں نے دجال کے ظہور کا ذکر کیا، یعنی یہ بتایا کہ دجال آئے گا۔ میں پچھلی نشست میں عرض کر چکا ہوں کہ دوسری روایتوں سے معلوم ہو جاتا ہے کہ یہ المسیح الدجال ہے، صرف دجال کے لفظ سے غلط فہمی ہوئی ہے، اور اس میں معلوم نے کیا کیا تصورات قائم کر لیے گئے ہیں۔ یعنی کوئی شخص یہ دعویٰ کرے گا کہ میں مسیح ہوں۔ میں عرض کر چکا کہ تینوں کے تینوں مذہبی گروہ اس وقت موجود ہیں، یعنی اللہ کے دین اسلام میں جو مذہبی گروہ پیغمبروں کے ساتھ وابستگی سے پیدا ہوئے ہیں، ایک تو بعد کے لوگوں کی وابستگی سے پیدا ہوتے ہیں پیغمبروں کے ساتھ۔ سیدنا موسیٰ کے ساتھ جو مسلمان وابستہ رہے، انہوں نے اپنے لیے یہودیت کا لقب اختیار کر لیا، اسی طرح سیدنا مسیح کے پیروکاروں نے اختیار کر لیا۔ تو جو پیغمبروں کے، وہ سب کے سب حضرت مسیح کا انتظار کر رہے ہیں، یعنی یہود انتظار کر رہے ہیں کہ انہوں نے حضرت مسیح کو مانا نہیں، مسیحی انتظار کر رہے ہیں اس لیے کہ ان کے ہاں وہ ایک روایت آ گئی ہے کہ میں آؤں گا۔ میں نے اس کے بارے میں وضاحت کی ہے، متی کی انجیل میں جو روایت ہے کہ حضرت مسیح نے وہاں اپنے جس آنے کا ذکر کیا ہے، وہ آنا تو ان کے دنیا سے رخصت ہونے کے 15-20 سال بعد ہو گیا تھا، یعنی انہوں نے یہ بتایا تھا کہ یہ جو سامنے کھڑا ہوا آدمی ہے یہ دنیا سے رخصت نہیں ہوگا کہ میں آ جاؤں گا۔ تو وہ آنا تو ہو گیا، وہ آنا تھا در حقیقت ان کی دینونت کا آنا، جو رومیوں کے حملے کی صورت میں آئی، اور اس شان کے ساتھ آئی کہ اس کی تفصیلات پڑھنے کے بعد رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ یہ اس یروشلم سے آخری مرتبہ اسی وقت نکالے گئے ہیں، اسی وقت دنیا میں بکھیر دیے گئے ہیں۔ وہ ایک بڑا عذاب تھا جو بنی اسرائیل پر ٹوٹ پڑا، اور اس میں بہت بڑی سزا دی گئی۔ سزا وہی مقرر ہے توحید کے ماننے والوں کے لیے، محکومی، غلامی، ذلت کی سزا، ان کے لیے موت کی سزا نہیں ہوتی، تو وہ دی گئی۔ اور اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر کیا ہے کہ میں جن بندوں کو اٹھا کر لایا تھا وہ اولی باسن شدید میرے بندے تھے، عباد لی اولی باسن شدید، میں نے ان کو اٹھا کے لا کے ان کے اوپر چڑھا دیا۔ اس وقت یہ نہیں دیکھا جاتا کہ وہ کافر ہے یا مومن ہے، سزا دینی ہے، وہ دلوا دی گئی۔ تو گویا فرشتے بھیج دیے جائیں، ایمان والوں کی تلواروں سے سزا دلائی جائے، یا کسی اور سزا دلوا دی جائے، تو بالکل پامال کر دیا گیا۔ حضرت مسیح کا وہ آنا یہ تھا، ہمارے ہاں آنے کی کیا نوعیت ہے اور اس کو کس طریقے سے لوگوں نے سمجھا ہے، خیال تھا آج گفتگو کریں گے، لیکن ان تمہیدی مباحثی میں وقت ختم ہو گیا۔ اب انشاءاللہ کل اس پر گفتگو ہوگی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم مصنف ابن ابی شیبہ کی ایک روایت کا مطالعہ کر رہے ہیں جس کا رقم ہے 38,521۔ اس کا ایک بڑا حصہ ہم نے پڑھ بھی لیا اور سمجھ بھی لیا تھا۔ اس میں آخری بات وہی بیان ہو رہی تھی کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ رویا دیکھا، اس رویا میں یا خواب میں پیغمبروں سے ملاقات ہوئی، اس ملاقات میں جہاں دوسری باتیں ہوئیں وہاں قیامت بھی زیر بحث آ گئی۔ قیامت کب آئے گی، اس کی نشانیوں کے بارے میں دائیں بائیں پیغمبروں سے پوچھا گیا، تو سب نے کہا کہ ہمارے علم میں کوئی چیز نہیں ہے، یہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رویا میں دیکھ رہے ہیں کہ ایسی گفتگو ہو رہی ہے۔ اس میں سیدنا مسیح نے یہ کہا کہ مجھے کچھ چیزیں معلوم ہیں، تو اپنے بارے میں انہیں یہ بتایا کہ دجال کے ظہور کے موقع کے اوپر میں آؤں گا۔ در حقیقت یہی وہ رویا ہے جس کی تعبیر کرنے کی بجائے اس کو ایک واقعے کے طور پر لینے کا نتیجہ یہ نکلا کہ پھر بہت سی روایتوں میں یہی بات عام ہو گئی۔ قرآن مجید کی روشنی میں اس کو جیسے کہ یہ بیان ہوئی ہے قبول کرنا ممکن نہیں ہے۔ اس پر میں بہت تفصیل کے ساتھ اپنا استدلال اپنی کتاب میں بھی بیان کر چکا ہوں، اور اعتراضات سیریز میں بھی اس پر کئی نشستوں میں گفتگو کر کے بتا چکا ہوں، اور اب یہ سب کچھ لکھا ہوا بھی ہمارے پاس موجود ہے، اس کو لوگ دیکھ سکتے ہیں، پڑھ سکتے ہیں کہ کیوں قرآن مجید اس کو بطور واقعہ قبول نہیں کرتا۔ تو اس وجہ سے اس کی لازماً تعبیر کی جائے گی۔ میں یہ عرض کر چکا کہ جو رویا ہوتے ہیں ان میں واقعات بھی دکھائے جاتے ہیں بیان ہی جیسے کہ وہ ہوں گے،
ان میں واقع اور تمثیل کو ملا بھی دیا جاتا ہے اور وہ سراسر تمثیل بھی ہوتے ہیں، یعنی ان کی تعبیری کی ضرورت ہوتی ہے، جیسے کہ بادشاہ کا خواب سورہ یوسف میں پڑھا ہوگا، جیسے کہ نان بائی کا، نان پس کا خواب، اس میں دیکھیے حقیقت اور تمثیل مل گئی ہے، جو آدمی دیکھا گیا ہے وہ خود ہی ہے اور وہ حقیقی ہے، اور جو ہونا ہے وہ بھی حقیقی ہے، لیکن اس کے سر پر جو ٹوکرا اس نے دیکھا اور اس میں روٹیاں ہیں اور اس میں سے پرندے اچک رہے ہیں، وہ ظاہر ہے کہ تمثیل ہے۔ اس سے پیچھے 21 روایتیں آ چکی ہیں جس میں خود رسول اللہ نے اپنے رویا کی تعبیریں کی ہیں، صحابہ نے کوئی رویا بیان کیا اس کی تعبیر کی ہے، اس میں آسمان سے تنی ہوئی رسی سے کیا مراد ہے، ڈول کھینچنے سے کیا مراد ہے، یہ سب چیزیں زیر بحث آ چکی ہیں۔ تو میں اس کو خود انجیل کی روشنی میں اس طرح سمجھتا ہوں کہ جیسے سیدنا مسیح نے متی کی انجیل میں روایت ہوا ہے، یہ کہا تھا کہ میری دینونت کا ظہور ہوگا، لیکن اس طرح نہیں بیان کیا تھا، یہ کہا تھا کہ میں آؤں گا۔ تو جو اللہ کے پیغمبر رسول کے منصب پر فائز ہوتے ہیں وہ دو چیزیں لے کے آتے ہیں، سارے ہی پیغمبر جتنے بھی ہیں نبیوں سے الگ، ایک ان کی ہدایت ہے، ایک ان کی دینونت ہے۔ تو سیدنا مسیح کی دینونت کا ظہور ان کے جانے کے 20 سال بعد ہوا، اس کو بھی انہوں نے یہی کہا تھا کہ میں آؤں گا اور یہ جو نوجوان میرے سامنے کھڑا ہے اس کے دنیا سے رخصت ہونے سے پہلے پہلے آ جاؤں گا۔ وہ کس طرح آئے؟ وہ اللہ کے اس عذاب کی صورت میں آئے جو بنی اسرائیل پر ٹوٹ پڑا۔ تو یہ میرا رجحان ہے، میں نے اس کو بہت تفصیل سے اعتراضات سیریز میں بیان بھی کر دیا ہے کہ ان کی ہدایت کا ظہور ہو جائے گا اور خود مسیحیوں میں ہوگا، ہمارے ہاں تو پہلے ہی وہ موجود ہے، اور ان مسیحیوں میں ہوگا جن کا زیادہ علاقہ مسلمانوں کے ساتھ ملا ہوا ہے، اور یہ اس شان کے ساتھ ہوگا جیسے کہ پھر اس تمثیل کے بعد دوسرے پہلوؤں سے اس کو واضح کیا ہے کہ جو بڑی چیزیں ان کی گمراہی کا باعث بنی ہیں ان کے بارے میں خود ان کے ہاں وہ دانش، وہ تجدید پیدا ہوگی کہ وہ ختم ہو جائیں گی۔ ہمارے ہاں بھی اس کے نمونے آپ دیکھتے رہتے ہیں، یعنی رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا دین جس طرح سے اب 1500 سال کم و بیش ہو گئے ہیں، تو تجدید کی مختلف کاوشوں کے نتیجے میں واضح ہوتا رہتا ہے۔ ان کے ہاں معاملہ زیادہ سنگین ہو گیا، پروٹیسٹنٹ بھی ان کے بنیادی عقائد میں کوئی بڑی تبدیلی نہیں بتا سکے، لیکن دیکھیے یہ جو پیشین گوئی ہے اس میں کتنی خوبی سے اس کو بیان کیا ہے۔ ان کے ہاں ایک بڑا معاملہ کہاں سے پیدا ہوا ہے؟ سیدنا مسیح کی صلیب سے، صلیب دی گئی، اسی سے کفارے کا عقیدہ پیدا ہوا، اسی سے نجات کا عقیدہ پیدا ہوا۔ گویا ان کے ہاں خدا نے اپنے آپ کو صلیب دے کر گناہوں کا کفارہ ادا کر دیا۔ تو تعبیر کیا اختیار کی گئی ہے ان روایتوں میں کہ وہ آ کے صلیب کو توڑ دے گا، یعنی جب وہ ٹوٹ گئی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بنیادی ختم ہو گئی جس پر یہ عقیدہ قائم تھا۔ دوسری بات یہ کہ یہ خنزیر کو قتل کر دے گا۔ تو اگر دیکھیں تو وہ علامت ہے اس بات کی کہ سینٹ پال نے جو ایک بڑا جرم کیا اور جس کا ارتکاب کیا وہ شریعت کا نسخ تھا۔ شریعت خدا کی ابدی ہدایت کا نام ہے، وہ واقع اور اطلاق کے لحاظ سے مقامی ہو سکتی ہے لیکن وہ اپنی حقیقت کے لحاظ سے ابدی ہوتی ہے ہمیشہ۔ تو انہوں نے اس کو ختم کر دیا۔ اس کا عام زندگی میں سب سے بڑا ظہور کیا ہے؟ خور و نوش یا کھانے پینے کے بارے میں خدا کی حرمتوں کا معطل ہو جانا، اور اس میں سب سے بڑی چیز بھی جو ہر ایک کو نظر آتی ہے وہ کیا ہے؟ خنزیر کا حلال قرار دینا۔ فرمایا کہ اس کو قتل کر دے گا۔ تو یہ میرے نزدیک تعبیر ہے اس کی کہ ان کی ہدایت کا ظہور ہوگا، ان کی دینونت کا ظہور اس وقت ہوا، اور ان کی ہدایت کے ظہور کی خبر رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے۔ یہی اصل میں اس سے مراد ہے، باقی واللہ عالم بالصواب۔ آگے تفصیل سن لیجیے، یہ سب اسی طرح آپ دیکھنا ہوگا کہ وہ ایک تعبیر کر رہے ہیں کہ جس وقت یہ ہوگا تو کیا چیزیں ہوں گی، ایسے ہی جیسے کہ وہ نان بائی دیکھ رہا ہے کہ میرے سر کے اوپر ایک ٹوکرا ہے، اس میں سے پرندے نوچ رہے ہیں، تو حقیقت کیا تھی وہ بعد میں سامنے آ گئی۔ اس وقت میرے پاس 2 شاخیں ہوں گی، دجال مجھے دیکھتے ہی اس طرح پگھلنا شروع ہو جائے گا جیسے کلئی پگھل جاتی۔
اس کے بعد اللہ تعالیٰ اسے ہلاک کر دے گا، یہاں تک کہ شجر و حجر پکار کر کہیں گے کہ اے مسلم، یہ میرے نیچے کافر چھپا ہوا ہے، یعنی بہت بڑے پیمانے پر، جیسے کہ دوسری روایتوں میں تفصیلات ہیں۔ یہاں جو رویا بیان ہوا ہے اس میں زیادہ تفصیلات نہیں ہیں، لیکن اس میں ہے کہ سب سے پہلے تو جب اس طرح کا فتنہ پیدا ہوگا کہ مسیح آ گئے ہیں اور وہ ایک فریب کار ہوگا جو لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے نکلے گا۔ کچھ تفصیلات بھی بیان ہوئی ہیں کہ ایران کے شہر اصفہان سے اس کی ابتدا ہوگی، پھر آہستہ آہستہ طاقت کرتا ہوا وہ آگے بڑھے گا۔ اس کا ہدف یہی ہوگا کہ اس سارے علاقے کو فتح کرتا ہوا وہ فلسطین میں اپنا مرکز جا کر بنائے۔ مسلمان متوجہ ہوں گے، اور اس میں یہ بات بھی اگر ان سب روایتوں کو سامنے رکھیں تو واضح ہے کہ بنیادی کردار ترکوں کا ہوگا۔ وہ اس فتنے کو ختم کرنے کے لیے آگے بڑھیں گے تو معلوم ہوگا کہ اتنی طاقت نہیں ہے کہ مقابلہ کر سکیں، تب پھر یہ مسیحی ہدایت کی کمک پہنچے گی اور پھر خاتمہ ہو جائے گا اس کا۔ اور یہ میں نے خلاصہ بیان کر دیا۔ اس طرح اللہ ان سب کو بھی ختم کرا دے گا۔ اس کے بعد لوگ اپنے اپنے شہروں کو لوٹ جائیں گے۔ آگے سے انہیں یاجوج و ماجوج ملیں گے۔ یاجوج و ماجوج کے بارے میں اس سے پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ یہ در حقیقت یافت کی اولاد ہے۔ اس وقت ساری دنیا پر انہی کا غلبہ ہے، یہی جدید تہذیب کے علمبردار ہیں۔ وسط ایشیا کی یہی اقوام ہیں جنہوں نے قدیم زمانے میں یورپ کو آباد کیا، اور ہمارے سامنے کی تاریخ میں امریکہ، آسٹریلیا، کینیڈا، ان ملکوں کو آباد کیا ہے۔ ان کے خروج کی ابتدا تو چنگیز و ہلاکو کے بعد ہو گئی، لیکن یہ وہ آخری خروج ہوگا جو اس شان سے ہوگا جس کو قرآن نے بیان کیا ہے کہ من کل حدب ینسلون، یعنی گویا دنیا کو رونتے ہوئے نکل کھڑے ہوں گے۔ آگے سے انہیں یاجوج و ماجوج ملیں گے جو ہر ٹیلے سے تیزی کے ساتھ اتر رہے ہوں گے۔ وہ جس پانی کے پاس سے گزریں گے اسے پی جائیں گے، اور جس چیز کے پاس سے نکلیں گے اسے تباہ و برباد کر دیں گے۔ یہ وہ عمومی تباہی کی تعبیر ہے جو اس وقت ہوگی۔ اس وقت لوگ اللہ سے فریاد کریں گے، اور میں بھی اللہ سے دعا کروں گا کہ وہ انہیں تباہ کر دے۔ تب ساری زمین میں ان کی سڑانت پھیل جائے گی۔ پھر لوگ اللہ سے فریاد کریں گے، میں بھی اللہ سے دعا کروں گا، چنانچہ اللہ تعالیٰ آسمان سے بارش نازل فرمائے گا جو انہیں بہا کر سمندر میں پھینک دے گی۔ پھر پہاڑوں کو ریزہ ریزہ کر دیا جائے گا، اور زمین کو اس طرح کھینچ کر برابر کر دیا جائے گا جس طرح چمڑے کو کھینچ دیا جاتا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام نے کہا، مجھے بتایا گیا ہے کہ جب یہ واقعہ ہوگا تو قیامت اتنی قریب ہوگی جیسے وہ حاملہ جس کا وقت بالکل قریب ہو اور اس کے گھر والوں کو پتہ نہ ہو کہ اچانک کس وقت ولادت ہو جائے گی۔ عوام جو راوی ہیں انہوں نے کہا اس کی تائید قرآن مجید کی اس آیت سے بھی ہوتی ہے، حتیٰ اذا فتحت یاجوج و ماجوج وہم من کل حدب ینسلون۔ تو یہ سب وہ رویا ہے، اس میں جتنے بھی واقعات بیان ہوئے ہیں یہ اصل میں تمثیل ہے جو بے شمار واقعات کو جو بعض اوقات سالوں پر پھیلے ہوتے ہیں بعض اوقات ایک ہی جگہ جمع کر دیتی ہے، تو ان کو الگ الگ کر لینا چاہیے۔ اصل حقیقت تو اسی وقت واقع ہوگی جب یہ معاملہ ہو جائے گا، لیکن میں نے عرض کر دیا کہ یہ اصل میں رویا ہے اور ہر جگہ محتاج تعبیری۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔